بارش تھمنے لگی تھی اور اسی اثنا میں اسے اپنے روٹ کی بس آتی ہوئی نظر آ گئی۔ اس نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور بس کے رکنے سے پہلے ہی اس سمت دوڑ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ان تینوں مردوں کے خوف سے اور خود پر آنے والی مصیبت کا سوچ کر بس کی سیٹ پر بیٹھی روتی رہی۔ اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے جو آپ اس طرح رو رہی ہو؟ ساتھ بیٹھی مسافر خاتون نے کافی دیر بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس نے لبوں پر آتی سسکی روکی۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے احساس ہو گیا وہ غلط روٹ کی بس میں بیٹھ گئی ہے۔ بس رکوا کر اترنے کے بعد اسے کافی دیر اسٹاپ پر دوسری بس کا انتظار کرنا پڑا۔ بس آنے پر اس نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کا دن مشکل ترین تھا۔ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پولیس، موبائل، ایمبولینس، میڈیا والے، گاڑیوں کا ازدحام تھا ہر طرف۔ نتیجہ ٹریفک جام کی صورت نکلا اور اس سب کی وجہ سے اسے مزید تاخیر ہو گئی۔ وہ گھر پہنچ کر بھی ابھی ٹھیک سے سکون کی سانس بھی نہیں لے سکی تھی کہ پہلے ہی مقام پر الماس بیگم کی شعلہ بار نگاہوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہال کمرے کے دروازے پر استدادہ الماس بیگم کو دیکھا۔ ان کی جانچتی نگاہوں کی سختی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ الماس بیگم نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ ساکت رہ گئی، چہرے پر انگلیوں کا نشان ثبت ہو گیا۔ یہ تربیت کی تھی تمہاری ماں نے تمہاری؟ ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ بھائی شکل دیکھنے کے روادات نہیں، باپ تمہارا قتل کر دینے کے در پہ ہے۔ اگر ذرا بھی غیرت ہے تو زمین میں سما جاؤ یا پھر یہاں سے چلی جاؤ۔ بہزاد ابھی پہنچتا ہی ہوگا اور وہ اس قدر غصے میں ہے کہ تمہیں قتل کرنے کی دریغ نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے کے ہاتھ تمہارے خون سے رنگیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شرم سے ڈوب مرو یا منہ چھپا کر چلی جاؤ۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آخر کیا خطا سرزد ہو گئی تھی اسے اپنا کوئی قصور یاد نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کی تاخیر اور ایسی کڑی سزا۔ اس نے سر سے سرکتی چادر کو پیشانی تک کھینچا، لب بہم سختی سے پیبس تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، نیک بیوی بننے کے ڈرامے میرے سامنے مت کیا کرو۔ اچھی طرح علم ہے تمہارے گنوں کا۔ کالج کے بہانے کہاں سیر و تفریح کر رہی تھی؟ وہ اندر ہی اندر جھنجھلا گئی۔ بے شک اسے دیر ہو گئی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ ایسے رقیق الزام لگاتی اور اس طرح ہاتھ اٹھائیں۔ اس کا بایاں رخسار جل رہا تھا۔ میں کہیں سیر و تفریح نہیں کرنے گئی تھی، وہ بولی تو اس کی آواز پہلی بار تیز ہوئی تھی۔ جھوٹ بول کر مجھے غصہ مت دلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بہزاد کے آنے سے پہلے دھکے دے کر نکال دوں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں وہ خود طلاق دے تمہیں، وہ پھنکاری تھی۔ زیست ان کے عناد اور نفرت کی حد سے واقف ہی نہیں تھی۔ ان سے رحم کی توقع رکھنا عبث تھا۔ زیست کہاں رہ گئی تھی تم؟ وقت دیکھا ہے کتنا ہو گیا ہے؟ میں نے اسفر کو تمہارے کالج بھیجا تھا، مگر وہاں تو کب کی چھٹی ہو چکی ہے اور تم 4 بجے گھر آ رہی ہو۔ کیا تم نے سعدیہ کو کبھی اس طرح دیر تک گھر سے باہر دیکھا ہے؟ تم نے ہر حد پار کر لی۔ سلجوق آفریدی ہال کمرے کے صوفے پر سے اٹھ کر اس کی راہ روکے کھڑی الماس بیگم کے ساتھ آ کر سوال جواب کرنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر برہمی رقم تھی، لہجے میں شک کی آنچ تھی۔ زیست نے لب دانتوں تلے دبا کر امٹ کر آنے والے آنسو روکے۔ بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی اور پھر ٹریفک جام۔ اس نے مختصراً جواب دے کر اندر جانا چاہا، مگر الماس بیگم کہاں راستے سے ہٹنے والی تھی۔ اچھا بارش کی وجہ سے دیر ہوئی ہے یا پھر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اس آوارہ مظفر کے ساتھ گھومنے گئی تھی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس نے بلا تامل نفی کی۔ بس اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ آج تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس دن تم نے کیا چال چلی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے یقین ہے اس دن بھی تم گھر میں نہیں تھی۔ خیر آج تو ثبوت بھی ہے، اب بہزاد آ کر فیصلہ کرے گا تمہارا۔ ان کی ہر بات کا اختتام ایک اسی بات پر ہو رہا تھا۔ عزیز نے سلجوق آفریدی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھے۔ مامو جان میں کالج گئی تھی اور کہیں نہیں گئی۔ واپسی میں مظفر بھائی بس اسٹاپ پر ملے تھے، مگر بس کرو زیست، بہت پریشان ہو گیا ہوں میں۔ تمہاری شادی بہزاد سے کروانے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم کالج گئی تھی تو اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہو؟ وہ اس بے اعتباری پر جواب دینے کے روادات نہ ہوئی۔ اگر اس صاحبان کے علاوہ کہیں اور کوئی ٹھکانہ ہوتا، اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ رہنے دیں، یہ یوں ہی بہانے بناتی رہے گی۔ میں بہزاد کو بتاتی ہوں۔ مہارانی سڑکوں پر خاک اڑا کر شہر بھر میں ہماری رسوائی کر کے گھر آ گئی۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ بہزاد کو اس کی اتنی سی تاخیر کی بابت نہ صرف بتا چکی تھی، بلکہ اس میں اپنی مرضی سے سیر و تفریح اور رسوائی جیسی باتوں کا خاطر خواہ اضافہ بھی کر دیا تھا۔ اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ وہ لب سیے کھڑی تھی۔ بہزاد شہر سے باہر ہے، تم کیوں اسے بار بار پریشان کر رہی ہو؟ سلجوق آفریدی نے انہیں ان کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔
آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کردار کی سیاہی بہزاد سے چھپ جائے گی؟ اسے بھی مظفر یہ تصویریں بھیج چکا ہوگا۔ الماس بیگم کے قیاس پر اس کی روح آنکھوں میں سمٹ آئی۔ بارش میں بھیگا نم لباس، ابتر حلیہ، اپنی عزت نفس اور نسوانی وقار کی بکھرتی دھجیاں سمیٹنے میں ناکام۔ وہ روز روز کی اس عدالت میں باعزت بری ہونے کے لیے کیوں تگدو کر رہی تھی؟ یہ لوگ اس کے متعلق رائے کام کر چکے تھے جس میں رد و بدل کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی سچ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ صبا اور سعدیہ دونوں اس وقت اپنے ننیال گئی ہوئی تھی۔ امیمہ کی سالگرہ تھی۔ الماس بیگم بھی وہاں جانے کے لیے تیار تھی، بس نکلنے سے پہلے عزیز کو گھر سے متعلق مستقل نکلنے کا انتظام کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ راہ ہموار ہو ہی گئی تھی۔ سلجوق آفریدی کو پہلے ازور کے ذریعے اس کے کالج میں نہ ہونے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے 2 بجے اسفر کو کالج بھیج دیا تھا کہ عزیز کو لے آؤ، مگر اسفر کو پہنچنے میں مزید دیر ہو گئی۔ وہ 2:30 بجے کے قریب پہنچا اور اس کی اطلاع نے سلجوق آفریدی کو فکر مند کر دیا۔ وہ خود اسے دیکھنے جانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پیشتر مظفر کی بھیجی گئی تصاویر الماس بیگم کو واٹس ایپ پر موصول ہو گئی تھی۔ عزیز اور مظفر ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ تصاویر الماس بیگم سلجوق آفریدی کو دکھا چکی تھی۔ یہ دیکھیں، میں کہتی ہوں تو یقین نہیں آتا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مظفر کے ساتھ حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہے آپ کی لاڈلی بھانجی۔ اب گھر آئی تو میں اسے گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی، اس کی وجہ سے ہمیں ذلت اور رسوائی مل رہی ہے۔ اس لڑکے نے دھڑلے سے تصاویر بھیج کر یہ بات واضح کی ہے کہ وہ دونوں اب نہیں رکیں گے۔ اچھا ہوتا آپ مظفر سے ہی اس کی شادی کر دے، میرا معصوم بچہ بلا وجہ اب بھی ٹینشن لے گا، مگر اسے بتانا بھی ضروری ہے۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ سلجوق آفریدی غصے کے تیز تھے، اور یہ بھی سچ تھا کہ ان تصاویر کو دیکھ کر وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے مظفر کا نمبر ملایا، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی، اور کچھ ہی دیر میں عزیز بھی آ گئی۔ الماس بیگم نے بہزاد کا نمبر ملایا، پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ بہزاد آ گئی ہے یہ دروغگو کردار باختہ لڑکی، مظفر کے ساتھ گھومنے گئی تھی، مجھ سے تو کالج کا کہہ کر گئی تھی، ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ دل تو میرا یہ چاہ رہا ہے کہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں، مگر پھر تم باپ بیٹے مجھے ہی مورد الزام ٹھہراؤ گے۔ ان اخوت سے گویا ہوئے انہوں نے کال ریسیو ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب اس نے سختی سے لب بھینچے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچھ بھی کہنے اور پوچھنے کی، میں آ کر خود پوچھ لوں گا، آپ پلیز اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر کے بولا۔ الماس بیگم کے چہرے پر ناگواری رقم تھی۔ آ جاؤ دیکھ لو آ کر کیا حالت ہے اس کی، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے اسے دیکھ کر تم فوراً طلاق دے دو گے۔ عزیز کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا، اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ الماس بیگم کے اندر لگی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ وہ اس آگ میں عزیز کی زندگی ہی نہیں بلکہ اسے بھی جلا کر خاک کر دینا چاہتی تھی۔ یاسمین نے اپنے بھائی کی زندگی میں مجھے ارزاں کیا تھا، ایسے ہی اس کی بیٹی میرے بیٹے کی زندگی میں بے وقت ہو کر رہ گئی۔ اب یہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل بھی ہو جائے گی۔ میرے دل کو سکون ملے گا، یاور خان اور یاسمین کی بیٹی کسی خوشی کی مستحق نہیں۔ انہوں نے رائنا کا نمبر ملایا۔ وہ بہزاد کو قائل کر سکتی تھی، انہیں یقین تھا مجبور ہو کر وہ عزیز کو طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ بارش کب کی رک چکی تھی، مگر عزیز کی زندگی میں آنے والا طوفان اس کی عمر بھر کی پونجی بہائے لے جا رہا تھا۔ ایک ہی تعلق تھا جس نے اسے یہ چھت میسر کی تھی، اب اگر وہ نہ رہتا تو اس کا ٹھکانہ دارالامان ہی ہوتا۔ وہ راہداری میں ایسے ہی کھڑی تھی جیسے ملزم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسے سلجوق آفریدی کی بے اعتباری نے تکلیف دی، مگر وہ اس وقت صرف وہ تصویریں دیکھ رہے تھے۔ کیا تھا ان تصویروں میں؟ مظفر نے عزیز کا ہاتھ پکڑے رکھا اور ان تصویروں کو دیکھ کر اس پر فرد جرم عائد کی۔ اس وقت کوئی اس کا گواہ نہ وکیل۔ تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی، ایک لفظ اپنی بے گناہی میں مزید نہ کہہ سکی، نہ ہی ان کا ہاتھ روک سکی اور نہ انہیں جھٹلا سکی۔ بہزاد اسے چھوڑ سکتا تھا، یہ فیصلہ ممکنہ فیصلوں میں سے تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی، نہ پسند نہ خواہش۔ کیا ہو گیا الماس، وہ کہاں جائے گی؟ سلجوق آفریدی اس حق میں نہیں تھے کہ اسے گھر سے نکالا جائے، کچھ بھی ہو۔ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی، کہیں بھی جائے بس میرا گھر چھوڑ دے۔ اس نے مان لیا تھا، مظفر اس سے ملا تھا۔ سلجوق آفریدی نے ان تصاویر کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی جو اس کی لا علمی میں کھینچی گئی تھی۔ گاڑی سے باہر آتے مظفر کے دوست ان کاموں کے ماہر تھے۔ مظفر کے کہنے سے قبل وہ تصاویر کھینچ چکے تھے، اور وہی تصاویر عزیز کے لیے گلے کا پھندا ثابت ہو رہی تھی۔ الماس نے بہت بار کہا کہ شاید یہ خوش نہیں ہے، مگر میں نے کان نہیں دھرے، میرا فیصلہ ہی غلط تھا۔ بہزاد نے اسے اس کا مقام دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ بھی کم عمر ناسمجھ ہے، اب اسے اس طرح گھر سے نکال کر ہم غلطی پر غلطی نہیں کر سکتے۔ سلجوق آفریدی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، بیٹے کے سامنے بھی جواب دینا تھا انہیں۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، اگر اس وقت یہاں ہوتا تو سب کچھ تہس نہس کر چکا ہوتا، شاید عزیز کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔
ہر روز اس کے ساتھ نئی کہانی سننا اور اس کہانی کو جھٹلانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ اول روز سے پتہ تھا کہ اس ناپسندیدہ رشتے کا یہی انجام ہوگا۔ اب انتظار کرو، بہزاد جلد ہی فیصلہ کر دے گا۔ الماس کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی۔ ریحانہ بھی حسب عادت آوازیں سنگن لینے آ پہنچی۔ کیا ہوا، پھر کوئی چاند چڑھا دیا تمہاری اکلوتی بہو نے؟ وہ جلے پر نمک چھڑکنے کا کام بخوبی کرتی تھی۔ یہ اکیلی نہیں، تمہارا بیٹا بھی خاندان کی عزت و ناموس خاک میں ملا رہا ہے۔ آج اس کا فیصلہ ہوگا اور مظفر کا بھی۔ ناطقہ بند کرواؤں گی میں۔ الماس بیگم کے ارادے ریحانہ کو چراغ پا کر گئے۔ میرے بیٹے کا ناطقہ کیوں بند کرواؤ گی؟ وہ قصوروار نہیں، یہ لڑکی ہے ہی فتنہ۔ ریحانہ بھڑک کر بولی۔ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات سن کر ششدر تھی۔ اس کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ جس کے نام سے وہ اس چھت تلے تھی وہ اس کے حصے کی چھانسوں سے محروم رکھتا؟ بہزاد کے گھر اور دل میں اس کا مقام تھا نہیں۔ اب تو بالکل ہی اپنی وقت کھو دی اس نے۔ وہ بہت غیرت مند ہے، ایسی لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ کبھی باندھ کر نہیں رکھے گا۔ اب یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ الماس بیگم کا فیصلہ حرف آخر تھا۔ انہوں نے آج پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر کرنا چاہا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے سلجوق آفریدی کی طرف دیکھا جو آج یہ سوچ کر پچھتا رہے تھے کہ اس کی شادی مظفر سے کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بہزاد کے آنے تک تم یہاں رک سکتی ہو اور میں بھی اسے سمجھا ہی سکتا ہوں، لیکن اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو میں بھی اسے مجبور نہیں کر سکوں گا۔ اس نے طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہاری دوسری شادی مظفر سے ہوگی۔ سلجوق آفریدی کا دل پسیج گیا۔ اس کی ماں زندہ نہیں تھی اور باپ اسے کبھی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا۔ وہ اپنے تئیں اس کے حق میں نرم پڑے تھے، مگر کوئی اس سے پوچھتا جس کے سینے میں اس وقت کسی نے آگ اگلتا خنجر دے مارا۔ بہزاد آ کر اس کا فیصلہ جب کرے گا تب تک بھی میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ الماس بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی اسے لان میں لے آئی۔ سلجوق آفریدی نے لب بھینچ کر اس کا بے رحم اور دو ٹوک انداز دیکھا۔ ریحانہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اس عورت کے سر پر اسے طلاق دلانے کا بھوت سوار ہے۔ ایک وقت تھا یہ مجھے بھی ایسے ہی طلاق دلانا چاہتی تھی۔ وقت گزر گیا مگر اس عورت کی سوچ نہیں بدلی۔ ریحانہ کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ الماس بیگم کی سماعت تک پہنچتی۔ اگر وہ سن لیتی تو ایک بار پھر ریحانہ کی سر ہو جاتی۔ الماس رک جاؤ، میں کہہ چکا ہوں ہمیں بہزاد کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اسے دروازہ کھول کر باہر نکالنا چاہتی تھی، وہ جو ایک بار بھی ان کے ارادوں کے سامنے مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر سلجوق آفریدی نے پھر مداخلت کی۔ الماس بیگم نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تمہارا وجود برداشت کرنا میری مجبوری ہے، مگر اب تم اپنے قدم میرے بیٹے کے کمرے میں نہیں رکھو گی بلکہ اس گھر میں بھی نہیں رکھو گی۔ وہ اسے بادلوں کے بھرے آسمان کے نیچے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ریحانہ بیگم دروازے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بیٹے میں ایسی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ بن کر رہے۔ وہ خود بھی کوئی پارسا نہیں۔ ریحانہ بیگم پھر بڑبڑائی تھی اور اس بار ان کی آواز الماس بیگم کے سماعت تک پہنچ گئی۔ میرے بیٹے کے لائق یہ بدکردار لڑکی نہیں ہے، اس میں گن نہیں تھے، اس لیے میرا بیٹا اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اسے چھوڑ کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی، مگر بدقسمتی سے یہ پھر بھی اس کے ساتھ نتھی کر دی گئی۔ اب یہ اس گھر سے نکلے گی اور ساتھ تمہارا بیٹا بھی۔ انہوں نے پلٹ کر ریحانہ کو جواب دیا اور زیز پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ انہیں کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس کو نکلوائے بغیر کسی طرح چین سے بیٹھ جاتی۔ تمہارا کانٹا تو آج میں نکلواتی ہوں۔ کہتی ہوں بہزاد سے کہ کاغذائی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی، ابھی فون پر ہی تمہارا حساب بے کرے۔ یہ رات اس گھر میں حرام ہوگی تم پر۔ وہ تن فن کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ریحانہ بھی اس پر سر سے نگاہ ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بادل اسی وقت بہت زور سے گرجے۔ بجلی کی چمک نے پورے لان کو ایک ساتھ کے لیے روشن کر دیا اور پھر وہ اندھیرا بارش کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرا تھا، البتہ بادلوں کا تصادم دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ مظفر گھر نہیں آیا تھا۔ اگر وہ گھر آ بھی جاتا تو کون سا اس کے حق میں گواہی دے دیتا؟ اسے یقین واثق تھا یہ حرکت مظفر کی مشکل وقت گزارنے کے بعد اب ایک نیا امتحان اس کی برداشت اور صبر رکھنے پر آنے والا تھا، اور وہ نہ ہی اتنے مضبوط تھی اور نہ تجربے کار کے حالات کے دے پردے وار سہ پاتی۔ دوسری بیوی بننے کا دکھ تو ابھی بھی کم نہ ہوا تھا، انچاہی ہونے کا قصور وہ بھگت رہی تھی۔ نظر اندازی اور ناقدری اس کا نصیب بنی تھی۔ الزامات کے کیچڑ نے اس کے دامن پر ایسے داغ لگائے تھے جو ایک عمر کی ریاست کے بعد بھی نہ دھلتے۔ طلاق کا خوف موت کے خوف سے زیادہ ڈرا رہا۔ سر پر گرجنے والے بادل جیسے اس کی تباہی کا پیش خیمت ہے، اس پر زمین والے گرج رہے تھے۔ آسمان کا گرجنا تو معمولی بات تھی، جن پر زمین تنگ ہو جائے خلا میں بھٹکنا اس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ اب کہاں امان ملے گی؟ سوالیہ نشان اسے ڈرا رہے تھے۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے اندر گہری چپ تھی۔
کرلاتی چپ بے یقینی حد سے سوا تھی. گمان غالب تھا. وہ اب تک اس رشتے پر 2 حروف بھیج چکا تھا. ابھی کچھ پل میں الماس بیگم گردن تان کر ہنستی مسکراتی باہر آئیں اور اسے روح فرسا خبر سنا کر اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال لیں گی. بادل ایک بار پھر گرجے. اس نے سختی سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور وہ کوئی آواز نہیں سننا چاہتی تھی. مدتوں جیسے بھلایا ہے، عمر بھر وہی یاد آیا. آشنا ہی نہیں وہ زخموں سے، اب مسیحا جسے بنایا ہے. حد ہی کرتے گئے ہو صاحب، ہم کو بے حد ہی آزمایا ہے. ایک ہی نام کا حوالہ تھا، کچھ تعلق تو یاد آیا ہے. بھول کر آ گئے ہمیں واپس، پھر بھی منزل پہ ہمیں پایا ہے. ضبط کی ساری تناہیں ٹوٹی، قصہ غم انہیں سنایا ہے. راحتیں چھوڑ کر ہم بیٹھے ہیں، عشق کا روگ جب لگایا ہے. ایک طرفہ محبت کا تعلق آخری سانس تک نبھایا ہے. ٹوٹ کر ہم بکھر گئے لیکن جوڑنے کون ہمیں آیا ہے. کٹھن ہے زندگی کتنی، سفر دشوار کتنا ہے. کہیں منزل نہیں ملتی، کہیں رستہ نہیں ملتا. ہمارا ساتھ دے پائے کوئی ایسا نہیں ملتا. فقط ایسے گزارو تو یہ روز و شب نہیں کتنے کٹتے. یہ کٹتے تھے کبھی پہلے، مگر ہاں اب نہیں کٹتے. مجھے پھر بھی میرے مالک کوئی شکوہ نہیں تجھ سے. میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، میں جا پر کھیل سکتا ہوں. اگر تو آج ہی کر دے محبت ہم سفر میری. وہ کڑی دھوپ میں سفر کرتی موم جیسی لڑکی مغیث کے جذبے جھلکاتی پرحدت آنکھوں کے سامنے پگھلتی نہیں تھی. مغیث اس کی محبت، مضبوطی اور ثابت قدمی کو دیکھ کر رستہ نہیں بدلا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس لڑکی کا متعارف ہوتا جا رہا تھا. وہ میڈم اقرا کی درخواست پر مغیث کے اسکول آ گئی تھی، مگر اپنے کام سے کام رکھتی مغیث نے اسے کئی بار دارالعلوم ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، مگر اس نے ہر بار سہولت سے یہ پیشکش مسترد کر دی. اس کے پائے استقامت کو متزلزل کرنا کسی محبت کے اختیار میں نہ تھا. وہ سمجھ گیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے. اس نے میڈم اقرا سے باقاعدہ رشتے کی بات کی تھی. وہ خود بھی راضی تھی، مگر وہ اتنی عجلت پسند نہیں تھی. وہ پہلے ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتی تھی. کسی ایسے ویسے خاندان کی لڑکی سے وہ کیوں کر اپنے بھائی کی شادی کر دیتی، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے نجیب الطرفین نظر آتی تھی. رکھ رکھاؤ، بات چیت اور سباؤ اس میں سادگی اور تمکنت تھی. باقوار اور نازک اندام تھی. حسین صورت میں ایک شان بے نیازی تھی. اس کا حسن بجلیاں گراتا تھا، مگر اس کی سنجیدگی اور سادگی اس حسن کے ساگر پر بند باندھے رکھتی. مغیث کے لیے ضبط لازم تھا، ورنہ کون تھا جو مبتلا محبت ہو کر اذن محبت کا طالب ہوتا. ہاں، یہ اذن محبت کی حاجت فقط محبوب کی خوشی کے لیے اہم ترین درجہ رکھتی ہے. اس لڑکی کی دلی آمادگی کا منتظر تھا. وہاں سے اگر کوئی مثبت اشارہ ملتا تو ہی پیش قدمی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بات ارادے کے عین مطابق نہیں ہوتی. اور پھر وہ محبت ہی کیا جس میں سوچ سمجھ کر اور عقل و خرد کو دخل حاصل ہو. محبت تو بس اپنے اشاروں پر چلاتی ہے. دل یک طرفہ محبت میں بھی پابند وفا ہوتا ہے. انا روتی کر لاتی ہے. دماغ بھی عقل کا دامن تھامنے کی ہدایت دیتا ہے، مگر محبت مثل سیماب ہے، کل و بیتاب رکھتی ہے. سرگوشیوں میں دل سے ہم کلام رہ کر سمجھاتی ہے. اس اضطراب کا علاج محض وصال دوام ہے اور کچھ نہیں. مغیث نے سوچ رکھا تھا اس کے مطابق تو اسے صدیاں گزر جاتی ہیں. اس کے انتظار میں وہ اتنے طویل عرصے انتظار کی تب و تاب نہیں رکھتا. محبوب سامنے ہو اور درمیان میں بظاہر مصلحت اور رسم و رواج کی دیوار بھی حائل نہ ہو تو انتظار بے معنی اور بے وقوفی گردانا جاتا ہے. اس نے بھی ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے اس مغرور اور بے نیاز حسن کے مالک کسی اونچے استحان پر بیٹھی دیوی کے چرنوں میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا. اس روز چھٹی سے قبل مغیث نے اسے پیغام بھجوایا ہے کہ اس کی بہن نے اسے بلوایا ہے اور وہ خود دارالعلوم جا رہا ہے تو اسے بھی ساتھ لے جائے گا. اس شش و پنج کا شکار تھی. آپ سر سے کہہ دیں میں پہنچ جاؤں گی. اس نے متانہ سے پیغام لے کر آنے والی ماسی کو اپنے جانے کا عندیہ دیا. کچھ دیر بعد وہ اپنی 2 کلاسز کا کام اپنی ساتھ تھی استانی مس نادرہ کو سمجھا کر اسکول سے باہر آ گئی، مگر وہ نہایت ضبط کا مظاہرہ کرتا ہوا اس اکھڑ لڑکی کا منتظر تھا. کیا آپ کو لگتا ہے میں اس قدر ناقابل اعتبار ہوں کہ آپ میری ساتھ چند منٹ کا سفر کرنے کی بھی روادات نہیں؟ وہ برہم نہیں تھا، مگر آواز غیر معمولی طور پر سرد تھی. میں آپ کے ارادے میں ملازمت کر رہی ہوں. آپ کی بہن کی مہربانی سے مہیا کی گئی چھت تلے رہ رہی ہوں. بات بے اعتباری کی نہیں، احتیاط کی ہے. اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں مغیث کو لاجواب کر دیا. کوئی احسان نہیں کیا میں نے، آپ اس لائق ہیں تو میں نے ملازمت دی ہے. اور رہی بات چھت کی تو وہ میں بھی آپ کو مہیا کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے شرف قبولیت کا درجہ دے کر میری زندگی میں شامل ہو جائیں. یوں سر راہ وہ اسے شادی کی پیشکش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تسلی سے اسے سننے پر آمادہ نہیں تھی. مغیث نے بے ساختگی میں دل کی بات کہہ دی. میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی آپ سے اور نہ کسی اور سے. اگر آپ بار بار مجھ سے سوال کریں گے تو بھی ہر بار انکار سننے کو ہی ملے گا.
مغیث کا چہرہ بجھ گیا. آپ کے انکار کی وجہ؟ اگر اس نے بات قطع کر دی. میرے انکار کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. آپ مجھے فورس کریں گے تو بھی یہی جواب ہوگا، کرے دیں گے تو بھی میں جاؤں اب؟ اوپر اعتماد تھی مغیث کی آنکھوں میں نارسائی کی شبیہ تھی، یہ فاصلے پر کھڑی لڑکی کا عکس. کیا آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گی؟ ایک دوست سمجھ کر ہی صحیح، مگر کچھ تو بتائیں، مجھے کیوں رد کر رہی ہیں؟ وہ حد فاصل قائم رکھتی. مغیث اس کی راہ میں حائل تھا، مگر ہنوز فاصل صدیوں پر محیط تھا جسے مغیث کبھی تنہا سمیٹنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. بات صرف روب حسن کی نہیں تھی. دراصل اس نازک سی لڑکی کے کردار کی مضبوطی یہ بتاتی تھی کہ صنف نازک کی میراث صرف حسن و عشق ہی نہیں بلکہ شرم و حیا، اعتماد اور ذہانت بھی ہے. اور جب حسن اور اعلیٰ کردار کے ہمراہ شرم، ذہانت و اعتماد کسی بھی لڑکی کی شخصیت کا حصہ بن جائیں تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ایک وجہ یا دلیل نہیں ہوتی. مغیث پہلی نظر میں اس سے متاثر ہو کر اس کی محبت میں مبتلا ہوا تھا تو وجہ اس کا چاند کی طرح دمکتا حسن تھا، مگر پر گزرتے دن کے ساتھ جو چیز اسے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا کر رہی تھی وہ اس کا کردار تھا. مگر اب وہ الجھ رہا تھا. وہ شادی کے نام پر بھی انکار کر رہی تھی. مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اگر آپ اصرار کریں گے تو مجبوراً یہ ملازمت اور اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا مجھے. وہ اس سے کئی سال چھوٹی لڑکی اپنے فیصلوں میں اس قدر بے لچک اور اٹل تھی کہ اسے ہی راہ چھوڑنی پڑی. میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں گا. میں آپ کا منتظر ہوں، آپ کا فیصلہ بدلنے کا انتظار کروں گا. اس نے بات کے اختتام پر گاڑی کا دروازہ کھولا. اب اعتراض مت کرنا. مغیث کا لہجہ استحقاق جتاتا ہوا تھا، مگر وہ کوئی حق مانتی کہاں تھی. مجھے آپ کی پیشکش مسترد کر دینے کا پورا حق حاصل ہے. جب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا تو 2 قدم بھی کیوں چلوں؟ وہ واپس اسکول جانے کے لیے پلٹ گئی. مغیث آنکھوں میں حسرت لیے اسے دیکھتا رہا. اتنے مضبوط کردار اور اٹل ارادوں کی مالک لڑکی کے ساتھ وہ عمر بھر کا سفر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے گرد راہ کی مانند سمجھتی دامن جھٹک کر چلی گئی. وہ دامن جھٹک سکتی تھی، مگر مغیث ذہن و دل سے اس کی چاہت کے ساتھ کیسے جھٹک دیتا؟ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا اسے محبت کی راہ پر لانے کا. رات، اندھیرا، شدید بارش کی ہولناکی اور سب سے بڑھ کر مستقبل کا خوف. وہ بارش میں بھیگتے ہوئے آنسو بہاتے بہاتے پتہ نہیں کب حواس کھو بیٹھی. مظفر کی صورت ذہنی اذیت بھی جھیلی تھی. بھوک پیاس کا اسے احساس نہیں تھا، حالانکہ کھانا کھائے ہوئے پورا ایک دن گزر گیا تھا. صبح بھی وہ کالج بغیر ناشتے کی چلی گئی تھی. اس کے بعد اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا، مگر اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور بے ہوش ہو گئی. اسے کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ زندہ ہے یا مر گئی. مسلسل برستی بارش کی وجہ سے ہوائیں سرد ہو گئی تھیں. اس کا بے یار و مددگار وجود قابل رحم تھا، مگر کسی نے رحم نہیں کھایا. پتہ نہیں وہ کتنی دیر بے ہوش رہی. آخر بات جو اسے یاد تھی وہ آسمان سے آگ اور پتھروں کی برسات تھی. اسے یہی لگا تھا کہ آج بارش کی جگہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں. وہ ایسی لوارث اور گنہگار تھی کہ اسے کسی نے امان تک نہ دی. اسے کئی گھنٹے بارش میں بھیگتے رہنے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا تھا، اور پھر وجود پر گرتی بوندیں اسے کنکر کی طرح لگنے لگی تھی. ایک ہی جگہ ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا وجود مفلوج ہونے لگا. وہ ایسی بے بس نہیں تھی کہ یہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی. وہ جا سکتی تھی لیکن وہ نہیں گئی. وہ جانتی تھی ایسے منہ چھپا کر اگر وہ کہیں گئی تو اس پر ہزاروں تہمتیں لگائی جائیں گی. بہزاد آفریدی کے آنے سے پہلے وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی. اسے یقین تھا یہاں سے نکل کر جہاں بھی جائے گی ایسی ہی دربدری کا مقدر بنے گی اس کا. لیکن اگر دھکے دے کر نکال دی گئی تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی. اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا. بادلوں کے اندھیرے پر رات کا اندھیرا غالب آیا تو بارش اور شدید اور ہولناک ہو گئی. شام 5 بجے سے مسلسل ہوتی بارش رات ہونے پر بھی نہیں تھمی تھی. ایک بار بھی کوئی تعطل نہیں آیا. بادلوں کی گرج چمک سے زیادہ اسے آنے والا وقت خوف زدہ کر رہا تھا. اور پھر رات 11 بجے کے قریب اچانک ہولناک گھن گرج کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی، اور بس یہی وقت تھا جب اس کے دل کو مایوسی کی افریت نے جکڑا. اسے لگا تھا یہ بس آخری دن ہے، حساب کا دن. خدا اس سے ناراض ہے اور اس کے لیے زمین پر کہیں امان نہیں. تو دنیا والوں نے معتوب قرار دے کر مجھے قابل سزا بنا دیا. یا اللہ رحم کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گنہگار نہیں. وہ ہوش و خرر سے بیگانہ ہوتے ہوئے یہی الفاظ بول رہی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد پہلا خیال اسے یہی آیا تھا کہ اس نے اس پر رحم کر دیا. ہوش میں آنے پر بھی کچھ دیر ساکت و صامت وہ چند پل خالی آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی. دل و دماغ پر ہیبت طاری تھی. کوئی احساس تھا تو وہ فقط اپنی بے وقتی اور ارزانی کا. تکلیف دہ احساس تھا. اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. یہ کھلا آسمان نہیں تھا.
نہ اس کے سر پر برستی بارش تھی، نہ گرجتے بادل تھے، نہ آسمان سے آگ برس رہی تھی، نہ پتھر۔ اس کے وجود میں سردی کی وجہ سے ہوتی چبھن بھی اب ختم ہو چکی تھی، مگر جو چبھن اس کے دل میں ہو رہی تھی اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلتے اس کا چہرہ بھگو دے۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ اس پر کمفرٹر ڈالا گیا تھا، آرام دہ کمرہ، پرسکون ماحول۔ اس نے کمفرٹر ایک طرف کر کے بیڈ سے نیچے قدم رکھنے چاہے جب کسی نے اس کی کلائی تھامی۔ آرام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نرم آواز پر اس نے چونک کر دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا ہاتھ بھر کے فاصلے پر برجمان تھا۔ وہ اسے کوئی جواب ہی سمجھتی اگر دل میں نارسائی کا کروٹ نہ لیتا اور آنکھوں میں انتظار کی تپش سے پڑنے والے آبلوں کی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے کھینچی۔ آپ؟ اس کا دل زور سے لرزا اور پھر اتح گہرائیوں میں ڈوب گیا، یعنی اس کی قضا کا وقت آ گیا تھا۔ تمہارا کانٹا تو آج میں نکلواتی ہوں، کہتی ہوں بہزاد سے کہ کاغذی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی، ابھی فون پر ہی تمہارا حساب بے باک کرے۔ یہ رات اس گھر میں حرام ہوگی تم پر۔ الماس بیگم کا زہریلا لہجہ اس کے سماعت سے اتر کر اس کی روح کو نیلو نیل کر گیا تھا، اور اب ان الفاظ کی گونج تن مردہ پر کوڑے برسا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جس طرح کی باتیں سننے کو ملی مجھے لاچار ہر کام چھوڑ کر آنا پڑا۔ بدترین موسم میں سفر کرنا آسان نہیں تھا، مگر بارش رکنے سے پہلے پرائیویٹ جیٹ میں کراچی سے پشاور آیا ہوں، صرف یہ بے یقینی دیکھنے کے لیے، یہ ہرگز جھیلنے کے لیے، یہ گریز جھیلنے کے لیے۔ بہزاد آفریدی کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے بے یقینی کا رنگ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، یا پھر یہ بے بسی تھی جسے محسوس کرنا بہزاد آفریدی کو گوارا نہ تھا۔ بعض اوقات اپنے بڑوں کے فیصلے اور رویے جھیلنا عذاب بن جاتا ہے۔ اس کی مخالفت اور اعتراضات کے باوجود انسان نہ ہی بے مروتی سے ان رویوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، بلکہ نہ بدلحاظی سے دامن جھٹک کر لاتعلق بن سکتا ہے۔ وہ بھی زیز کی طرح دوہرے عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کا دل بہزاد کے روکھے لہجے کی اذیت سہ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ کیوں آئے ہیں؟ نہ آتے اور نہ ہی مجھے یہاں لاتے۔ طلاق کے 2 حرف تو کال پر بھی کہے جا سکتے تھے، پھر یہ تکلیف؟ اس نے اس کی نوک زباں پر رہ گئے تھے۔ بہزاد نے اس کا بازو جارحانہ انداز میں پکڑا۔ شٹ اپ، ایک اور لفظ نہیں۔ تم صرف میرے سامنے بول سکتی ہو، باقی دنیا کے سامنے خاموشی سے ہر الزام سہ لیتی ہو۔ میں نے کہا بھی تھا اب ایسی نوبت دوبارہ نہ آئے، مگر نہیں۔ شاید تمہیں مصائب و آلام جمع کرنے کا شوق ہے، خود سے معاملات ہینڈل کرنا نہیں آتے۔ کیوں یہ سب الزام تراشی کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں؟ بہزاد دبی آواز میں غرایا۔ عزیز کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ تو وہ بھی الزام دینے آیا تھا؟ کوئی اس کا منصف نہیں تھا۔ یہ خیال میرے پرسوں درے مارنے جیسا تھا۔ وہ اس کی برہمی پر لب کو چلنے لگی، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ وضاحت اور صفائی میں کیا کہتی؟ کون یقین کرتا اس کا؟ اور یہ شخص تو اسے جانتا تک نہیں تھا۔ عزیز کے اندر کرواہٹ گھل گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کب سیکھو گی اپنے مسائل حل کرنا؟ کم عمر ہو مگر اتنی ناسمجھ نہیں، منہ میں زبان بھی ہے، پھر بھی کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا ہے؟ کیسے لی اس نے تمہاری تصویریں؟ اس نے سختی سے استفسار کیا، اور اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کوئی اور تو کیا؟ کبھی اس کے باپ نے بھی حقیقت جاننے کی کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس سزا سنا رہے تھے سب۔ اور اب بہزاد کا پوچھنا بھی اسے تکلیف دے رہا تھا، جسے وہ سزا سنانے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ رونے کے بجائے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ درشتی سے گویا ہوا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اپنے کردار کی پارسائی کا کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ آپ بھی بس شوق سزا سنا دیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، کوئی وضاحت نہیں دینی۔ وہ روندی آواز میں بمشکل بول رہی تھی۔ اس شخص سے تو کوئی امید نہیں تھی، امید باندھتی بھی کیوں کر؟ بہزاد آفریدی نے کبھی یقین کا کوئی جگنو اس کی بند مٹھی میں قید نہیں کیا تھا۔ مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بنتا کوئی اعتبار کا لمحہ اس کی یادداشت میں محفوظ نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کے جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ جب تک تم جواب دینا نہیں سیکھو گی، کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکو گی۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کردار پر لگے الزام پر خاموشی اختیار کر لو، کچھ نہ کہو، چاہے کوئی یقین نہ کرے، مگر اپنے حق کے لیے، اپنے مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے ایک بار تو ضرور وضاحت دینی چاہیے۔ جو غلطی یا گناہ کیا ہی نہ ہو، اس کا الزام کیوں کر کوئی خاموشی سے سہے؟ مجھ پر روز ایسے الزام لگتے ہیں، مگر میں بھی ایک حد تک چپ رہتا ہوں۔ پانی سر سے گزرے اس سے پہلے میں دوسروں کے منہ بند کرنے کے لیے ایک ہی بیان دیتا ہوں، ایسا کہ مجھ پر انگلی اٹھانے والے میرے مخالفین کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایسے اسکینڈلز ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اگر ہم پہلی بار ہی مقابل کا منہ بند کر دیں، قطعیت سے کہہ دیں کہ ہم پر الزام لگانے کا حق کسی کا نہیں، تو لوگ انگلی اٹھاتے ہوئے ایک بار تو ضرور سوچیں گے
لیکن اگر دبک کر بیٹھ گئے تو ہر ایک تم نے اس مظفر کی لگائی ہوئی آگ میں خاموشی سے جلنا منظور کر لیا؟ کیوں سب کو نہیں بتایا کہ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ عزیز، تم ایک مسلم تعلیم یافتہ لڑکی ہو جسے اپنے حقوق اور فرائض کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ کسی ستی ساوتری کی طرح اپنے کردار پر لگے داغ دھبوں کو دھونے کے لیے کسی آگ میں کودنے یا باز کاٹنے کی جگہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ڈٹ جانا سیکھو۔ وہ اس ساری تقریر کو بے دلی سے سن رہی تھی، اثر خاک نہیں ہوا تھا اس پر، وہ کچھ بھی کہنے پر آمادہ نہیں تھی۔ بہزاد لب بھیج گیا، وہ سر جھکائے لب سیے کسی مومی مجسمے کی طرح خاموش بیٹھی تھی، سمندر آنکھوں میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ اگر تم کچھ کہو گی نہیں تو میں کیسے سمجھوں گا کہ کیا غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے جھنجھلانے پر وہ اپنی جگہ سے اسی خاموشی سے اٹھی اور فاصلے پر رکھے صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ اس کی خاموشی کو بے حسی سمجھ رہا تھا، مگر نہیں، یہ ہے بے حسی نہیں ہے، اعتنائی ہے، یا پھر گریز۔ عزیز، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تم سے سکون سے پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے مسلسل زج کر رہی ہو، کیا ہوا تھا؟ وہ سب جانتے ہوئے بھی ایک دم بھڑک گیا۔ اس نے بہزاد کو شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی کو مجھ پر یقین نہیں تو میں مجبور بھی نہیں کر سکتی، نہ کسی کی منتیں کر سکتی ہوں، نہ وضاحت اور صفائیاں پیش کرنے کی خود مزید عرضہ کر سکتی ہوں۔ میں نے لب کشائی کرنی چاہی تھی تو مجھے بولنے نہیں دیا گیا، ویسے بھی یہاں کسی کو دلچسپی نہیں، سچ جھوٹ سے بہتان باندھ کر اس پر یقین کی مہر لگا دینا آسان ہے۔ آپ وہی فیصلہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں گی۔ نہیں، مجھے اس شخص سے کچھ نہیں کہنا جس کی وجہ سے آج میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ آپ سے مجھے کوئی اچھی امید نہیں، مجھ سے نکاح کر کے میری ذات پر جتنے احسانات آپ کر چکے ہیں وہی بہت ہیں، مزید زیر بار کر کے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ مت کریں۔ اگر طلاق دینی ہے تو بس ایک شوق سے دیں۔ وہ آواز کی لرزش پر قابو پائے بولتی چلی گئی۔ اسے امید تھی وہ 2 حرف اس کے منہ پر مار کر چلا جائے گا، پھر وضاحتیں، صفائیاں، منتیں، التجائیں سب بے معنی ہو جائیں گی۔ مزید رائے گانی بے وقتی اور بے قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا دل پر جبر کر کے وہ کہا جس کا خوف اس کی دھڑکنیں روک دینا چاہتی تھی۔ اس نے تحمل سے اسے سنا، پھر درمیانی فاصلہ سمیٹتا ہوا اس کے قریب صوفے پر برجمان ہو گیا۔ سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ شخص غضب کی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی تمام تر بے اعتنائی، لا تعلقی، ہرجائی پن کو جھیل کر بھی وہ اس کے سحر سے دامن بچانے میں ناکام رہی۔ وہ اپنے آہینی لہجے میں پڑھتے شگاف سے واقف تھی، اس کا دل لوہے کے بیکار بے مسرت ننھے سے ٹکڑے کی مانے اس شخص کی مقناطیسی شخصیت کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتا، سیاہ آنکھیں اس پر مرتکز کیے اسے یک ٹک دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بھی نگاہ کا زاویہ یہ سوچ کر نہیں بدلا کہ وہ اس کمزور اور بے بس نہیں سمجھ لے۔ دھچکا تو اس وقت لگا جب اس نے عزیز کے ہاتھ تھام کر ایک لفظ بہت دقت سے کہا، سوری۔ وہ سلجوق آفریدی کے ہمراہ یاسمین بیگم کے گھر آیا تھا۔ اس وقت عزیز 9 سال کی تھی اور اس وقت بھی صفدر اور صابر سے ڈرتی تھی۔ اس کے سوتیلے بھائی اس پر اچھا خاصا روب رکھتے تھے، اسے گھر کے کام بولنے سے بھی کوئی نہیں ہچکچاتا۔ صفدر اور صابر تو خاص طور پر اسے کام کہتے تھے، اور پھر ذرا سی تاخیر یا کوتاہی پر اسے جھڑکنے اور تھپڑ مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس دن بھی 9 سالہ عزیز کو صفدر نے اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے۔ لاؤ صفدر بیٹا، آپ کے کپڑے میں استری کر دیتی ہوں۔ یاسمین کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض کو دیکھ کر بولی تھی۔ صفدر بے شکن کپڑے پہنتا تھا اور عزیز کے لیے ان کپڑوں کو استری کرنا مشکل تھا، مگر اسی وقت یاور خان نے یاسمین کو بلا لیا۔ کھانا لگانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی کے آتے ہی سب کام بھول جاتے ہیں تمہیں؟ وہ دھاڑے۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ سلجوق آفریدی بھیجانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حال کیا ہے تم نے میرے کپڑوں کا؟ کام چور لڑکی، تم سے یہ کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ بہزاد کی ہم عمر صفدر کی دھاڑ اپنے باپ کی گرجدار آواز کے مشابہ تھی۔ عزیز نے گرم گرم استری قمیض پر رکھ دی اور نتیجتاً قمیض جل گئی۔ صفدر نے یقیناً اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ رونے لگی۔ سب اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ صفدر کا کمرہ سامنے ہی تھا۔ یاسمین بیگم نے وہاں جانے میں 1 ثانیہ کی دیر نہیں کی۔ وہی کیا، سلجوق آفریدی بھی اسی سمت بڑھے۔ صفدر نے چٹاک ایک ساتھ اس کے رخسار پر 2-3 تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا۔